اللہ فرماتا حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، ایک اللہ کے ہو کر اس کا شریک کسی کو نہ بنائے، یعنی ایک اللہ کے ہو جاؤ اور کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ۔ عزیزان محترم، ایسے تو ہم سبھی یہ دعویٰ کریں گے کہ ہم اللہ کے ہیں، ہم کسی کو اس کا شریک نہیں مانتے ہیں، لیکن ہمارے عملی معاملات ایسے نہیں ہیں۔ عملی معاملات زبان سے تو یہ ہے، لیکن ہمارا لیڈر ہمیں کوئی خلاف شریعت بات کا کہہ دے، ہمارا پیر یا ہمارا استاد یا اور کوئی اگرچہ کہ ہمیں خلاف شریعت بات کا کہہ دے اور ہمیں علماء بتا بھی رہے کہ خلاف شریعت بات ہے، لیکن ہم اس پہ عمل کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو ہمارے لیڈر کا حکم ہے، تو یہ بھی غیر اللہ کی عبادت میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو بچائے اور فرمائے کہ وَمَن یشرک باللہ، درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ نبی علیہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرے فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، تو اس کی مثال ایسے ہی ہے گویا کہ وہ آسمان سے گر گیا، فَتَخْطَفُ الطَّيْرُ، تو اس کو پھر پرندے اچک لیتے ہیں۔ تو اب یہ جو شرک میں پڑ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ بلندیوں سے گر گیا ہے اور زمین پہ بھی نہیں پہنچا، وہ ہوا میں معلق ہے، اور اس کی مثال دی ہے کہ ایسی چیز کو پھر پرندے اچک لیتے ہیں، جھپٹ لیتے ہیں، یعنی شیطانی چیزیں۔ تو جو بھی شرک میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر جو شرک والے ہوتے ہیں، جو شیاطین ہوتے ہیں، جنات ہوتے ہیں، انسانوں میں سے جنات میں سے، وہ ان کو پھر اچک کر اپنا غلام بنا کے اپنے کاموں میں لگا کے رکھتے ہیں۔ او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق، یا اس کی مثال ایسے ہے کہ گویا اسے زمین پر کسی دور کی جگہ پر پھینک دیا گیا ہو، یعنی اللہ کے رحمت سے دور کر دیا گیا ہو۔ یہ تو ظاہری معنی میں نے آپ کو بتایا، باقی حدیث شریف میں ایسے لفظ کے بارے میں آیا کہ یہ جب انسان کی روح نکالی جاتی ہے تب یہ معاملات پیش آتے ہیں کہ مومن کی روح نکالی جاتی ہے تو اللہ کے فرشتے آتے ہیں رحمت والے، بڑے حسین و جمیل اچھے لباسوں میں، اور ان کے جسم سے خوشبو اٹھ رہی ہوتی ہیں، بڑا خوشبودار ریشم کا کپڑا لے کر آتے ہیں، اور اس روح کو کہتے ہیں اے پاکیزہ روح آجا اپنے رب کی طرف آجا، تیرے لیے اللہ نے یہ رکھا، تیرے لیے یہ رکھا، تیرے لیے یہ انعام ہے، وہ انعام ہے۔ تو روح جو ہے پھر وہ نکل کر آتی ہے، اللہ کے انعام کی باتیں سنتی ہے تو وہ پھر نکل کے آتی ہے، اس کو بڑے خوبصورت کپڑے میں لپیٹ لیتے ہیں، اس روح کو جہاں سے لے کے جاتے ہیں وہاں کے فرشتے مخلوق مبارک مبارک کی آوازیں لگا رہی ہوتی ہے اس کو، اور جب آسمان کے دروازے پہ پہنچتے تو پوچھتے ہیں کون ہے یہ؟ وہ کہتے ہیں فلاں آدمی ہے، کہا مبارک آدمی ہے، اور پھر اس کو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں یہاں تک کہ عرش الہی کی طرف جاتی ہے یہ، جبکہ اس کے مقابلے میں جو کافر ہوتا ہے، گناہگار ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ فرشتے آتے ہیں بڑی سخت صورت میں، بہت خوفناک صورتوں میں، اور نہایت ہی ان سے بدبو بھی جاری ہوتی ہے، اور گندا کپڑا لے کر آتے ہیں، اور اس روح کو کہتے ہیں آجا تو آجا، تیرے لیے بڑا عذاب تیار کیا ہوا ہے، تیرے لیے یہ کیا ہوا، تیرے لیے وہ کیا ہوا، جہنم کا عذاب تیرے لیے تیار ہے، کھولتا ہوا پانی تجھ پر ڈالا جائے گا، تجھے کھانے کو زقوم دیا جائے گا، تجھے آگ میں جلایا جائے گا۔ اب روح نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتی کہ لو یہ تو مجھے اب لے کے جا رہے ہیں، تو پھر اس روح کو پکڑ کے کھینچا جاتا زور سے، جب کھینچا جاتا ہے تو بڑی سختی کے ساتھ نکالی جاتی ہے اس کی روح، اور جب اس کو لے کے جاتے تو ہر طرف سے اس پہ لعنتیں کی جاتی ہے، یہ کون ہے ملعون، کون ہے بدبودار، کون ہے یہ گندا، تو لوگ اس پہ لعنتیں کر رہے، تو بتایا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں، یہ فلاں بن فلاں ہے، یہاں تک کہ آسمان پہ لایا جاتا ہے تو آسمان کے دروازے اس کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں کہ دفع کر دو اس کو یہاں سے، اور اس کو دور پھینک دیا جاتا ہے یہاں تک کہ اپنی قبر میں آ جاتا ہے وہ، پھر وہاں پر اس پہ عذاب ہوتا ہے۔ تو یہ شرک کا انجام ہے، کفر کا انجام ہے۔